دکان کے باہر ایک اضافی جگہ جسے ناجائز تجاوزات کا نام بھی دیا جاتا ہے اکثر لوگوں نے کیا ہوتا ہے، اور انڈیویجولی انفرادی سطح پر اگر کسی نے 2 انچ کا رکھا ہوا ہے تو اگلے دکاندار نے اس کو 4 انچ یا 5 انچ یا 6 انچ جو ہے وہ بڑھایا ہوتا ہے۔ تو اس کو ذرا دینی حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب، بہت سے لوگوں نے ایسا کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں، بازاروں میں، تو اگر میں نے ایسا کیا ہوا ہے اپنی دکان کے آگے، میں نے اس کو بڑھایا ہوا، یا کسی ٹھیلے کو ایسی ممنوع جگہ پہ کھڑا کیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے دینی طور پہ اس کو کیسے دیکھا جائے؟ مسئلہ یہ ایک ایشو ہے، جی، بازاروں میں، مارکیٹوں میں واقع ہے۔ تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا، وہ راستوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ راستوں پہ نہ بیٹھا کریں، بلکہ اور کسی جگہ بیٹھ جایا کریں، وہاں پر اپنی گفتگو کر لیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اور جگہ ہے نہیں ہماری کہ وہاں پر ہم بیٹھ کے باتیں کریں، یہی راستے ہی ہوتے ہیں، تو ادھر ہم بیٹھ جاتے ہیں، چوک چوراہوں میں بیٹھ جی، یا اس طرح کا کچھ۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے لیے بیٹھنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے اور یہیں پر بیٹھنا تمہارے لیے آسان ہے، فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، پھر راستے کو اس کا حق دے دو۔ جی، اچھا، راستے کا حق کیا ہے؟ تو راستے کا حق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا وہ ایک یہ تھا کہ رد السلام، جو لوگ گزرتے ہیں اور سلام کہتے ہیں ان کے سلام کا جواب دینا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، کوئی نامحرم عورت گزر رہی ہوتی ہے ان کو آنکھیں پھاڑ کے نہ دیکھنا، غض بصر ہے، ایک یہ راستے کا حق ہے۔ تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ کف الاذی، تکلیف نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ اور بھی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کوئی ایسے غلط کام کرے تو آپ نے اس کو اچھا راستہ بتا دینا ہے اور غلط کام سے، غلط بات سے اس کو روکنا ہے، یہ راستے کے حقوق ہے۔ ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کف الاذی سے، کہ کف الاذی جو ہے کہ آپ نے کسی کو اذیت نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، یعنی کہ کسی کا رستہ نہ رکے اگر آپ نے ٹھیلا لگایا ہوا ہے یا اگر آپ نے ناجائز تجاوز کیا میں ہوا۔ اسی کی طرف آتا ہوں۔ تو اذیت، یہ جو انہوں نے سامان رکھا ہوتا ہے، اس کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہاں اس مارکیٹ کا عرف یہی ہے، وہ راستہ عام راستہ نہیں ہے، لوگوں کی آمد و رفت کا راستہ نہیں ہے کہ اس طرف کوئی محلہ رہتا ہے، دوسری طرف محلہ رہتا ہے، سارے لوگ خریدار لوگ یہاں نہیں آتے، بلکہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس راستے سے گزر کے دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں، یا وہاں کے رہائشی بھی ہیں، رہائشی بھی کے ساتھ ہیں۔ ریزیڈنس بھی ہے۔ تو اب اگر ایسا ہے اور ان لوگوں کو ان کے اس عمل کی وجہ سے اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، ان کو گزرنے میں دقت پیش آتی ہے، بعض اوقات یہ اس طرح کے عمل سے ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کا اور مردوں کا آپس میں اختلاط ہو جاتا ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے، یہ صورت بالکل جائز نہیں ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں ایک تو آپ نے مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو اذیت دی ہے، بالکل، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کو تو نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے جو آپ کا حق ہے نہیں، آپ کا حق ہے نہیں، اور آپ دکان کا کرایہ دے رہے ہیں یا جو حصہ آپ کا ہے اس کا کرایہ دے رہے ہیں، 5-6 فٹ جو آپ آگے آ گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اذیت کے باعث بن رہے ہو تو لہذا اس کام سے اجتناب لازم ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ راستہ صرف خریداروں کا ہی ہوتا ہے، ایک مارکیٹ ہوتی ہے، لوگ وہاں پر آتے ہی اس کے لیے ہیں، تو پھر سب دکانداروں نے ایسے کیا ہوتا ہے، کچھ حصہ مال کا باہر رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ جلب ہو اور اس کے اندر وہ جاذبیت آ جائے۔ تو پھر اگر سارے مارکیٹ کا یہ عرف ہے اور خریداروں کو بھی کوئی اذیت نہیں ہو رہی تو پھر اس کی گنجائش
بنتی ہے، کیونکہ مالک دکان نے، اس مارکیٹ والے نے بھی اس کی اجازت دی ہے، راستے میں بھی ایسی اذیت نہیں ہو رہی، کوئی اختلاط اور ٹکراؤ کی صورت بھی نہیں بنتی، تو پھر اس کی گنجائش بنتی ہے۔ پھر گنجائش ہے۔ ہاں جی۔ لیکن ان شارٹ مفتی صاحب عوامی سطح پہ اور ریاستی سطح پہ تو کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے، ہاں جی، نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ ہے۔ تو اب یہ جو عام بازاروں میں ہوتا ہے نا، یہ تو انہوں نے گورنمنٹ کا وہ حق دبایا ہوتا ہے، بالکل عوام کا حق انہوں نے دبایا ہوتا ہے، اور گزرنے والوں کا حق دبایا ہوتا ہے، وہ ناجائز ہے۔ اگر اس صورت میں ایک دکاندار کر لیتا ہے تو پھر دوسرا بھی کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایک کے ناجائز عمل سے آپ کے لیے وہ ناجائز عمل جائز نہیں ہو جاتا۔ آپ اپنا جو ہے نا اپنے عمل کا آپ ذمہ دار ہیں، آپ مسئول ہیں اس کے، لہذا آپ نے دوسروں کو دیکھ کے ناجائز عمل کا ارتکاب نہیں کرنا۔